بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا 51 سبق ہے، اور یہ ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 115 سے۔ حدثنا زیاد بن ایوب الطوسی حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ حدثنا فطر عن ابی فروہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال رأيت علي توضأ فغسل وجهه ثلاثا فغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، یہ حدیث حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا تو منہ کو 3 مرتبہ دھویا اور دونوں کلائیوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر 1 مرتبہ سر پر مسح کیا، پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی وضو کیا تھا۔ آگے حدیث نمبر 116۔ حدثنا مسدد وابو طوبة قال حدثنا ابو الاحوص وحدثنا عمر بن عون اخبرنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي حية قال رأيت عليا توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثا قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں ذرا، یہ حدیث حضرت ابو حیہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب انہوں نے وضو کیا تو وضو میں تمام اعضاء 3 مرتبہ دھوئے، پھر سر پر مسح کیا، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، پھر فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دکھاؤں۔ اگلی روایت حدیث نمبر 117 ہے۔ ذرا دیکھیے، یہ روایت حضرت عبید اللہ خولانی سے روایت ہے، اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ استنجا سے فارغ ہو چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی طلب کیا، چنانچہ ہم ایک پیالے میں پانی لے کر حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کیا میں تم کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے برتن کو جھکا کر ہاتھ پر پانی ڈالا اور اس کو دھویا، پھر دایاں ہاتھ پانی کے برتن میں ڈال کر پانی لیا اور بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھویا۔ اس کے بعد کلی کر کے ناک میں پانی ڈالا، پھر دونوں ہاتھ برتن کے اندر ڈالے اور چلو بھر کر پانی لیا اور اپنے منہ پر ڈالا۔ پھر آپ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو کانوں میں گھمایا، یعنی سامنے کی جانب سے، پھر آپ نے دوسری مرتبہ بھی اسی طرح کیا، پھر تیسری مرتبہ بھی یہی عمل کیا، پھر دائیں ہاتھ میں ایک چلو پانی لے کر پیشانی پر ڈالا اور اسے بہتا ہوا چھوڑ دیا، پھر آپ نے 3 مرتبہ کوہنیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر آپ نے اس کے بعد سر کا مسح کیا اور کانوں کی پشت کی جانب بھی مسح کیا۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ کو پانی کے برتن میں ڈال کر دونوں ہتھیلیوں میں بھر کر پانی لیا اور پانی پاؤں پر ڈالا۔ اس وقت آپ چپل پہنے ہوئے تھے اور پانی سے پاؤں رگڑ کر دھویا اور پھر دوسرے پاؤں پر بھی اسی طرح پانی ڈالا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہنے ہوئے ہی پانی پاؤں پر ڈالا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ جوتا پہنے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔
جوتا پہنے پہنے، میں نے پھر دریافت کیا کہ جوتا پہنے پہنے، فرمایا کہ ہاں جوتا پہنے پہنے۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ابن جریج کی روایت سے شیبہ کی روایت سے یہ مشابہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، یعنی امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ابن جریج کی روایت شیبہ سے یہ مشابہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے۔ تو یہ روایت جو ہے اس روایت میں ابن جریج سے حجاج نے روایت کی ہے اور کہا کہ آپ نے 1 مرتبہ سر کا مسح کیا، اور ابن وہب نے ابن جریج سے بیان کیا کہ آپ نے سر کا مسح 3 مرتبہ کیا۔ جی ذرا دیکھیں اسے حدیث نمبر 17 کی تشریح دیکھ لیجئے ذرا، کیونکہ پہلی 2 حدیثوں کی خاص تشریح محدثین نے نہیں لکھی، یہ حدیث نمبر 117 کی تشریح دیکھی۔ اس حدیث میں کئی جملے قابل تشریح ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے وَقَدْ أَحْرَاقَ الْمَاءَ فَدَعَا بِوُضُوءٍ، یعنی ہم نے اس کا ترجمہ یہ کیا تھا کہ آپ استنجا سے فارغ ہو چکے تھے، کیا قد احراق الماء۔ اب یہاں دیکھیں یہ جو حدیث ہے، حدیث نمبر 117، یہ حدیث علی عن ابن عباس سے مشہور ہے۔ یہ جو پہلا جملہ ہے قد احراق الماء، یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اس حدیث میں بول کو احراق سے تعبیر کیا گیا ہے، جبکہ طبرانی کی حدیث میں آتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقول احدکم احرقت الماء بل یقول ابول، یعنی احرقت الماء نہ کہیں بلکہ کیا کہ ابول کہیں، تو ان دونوں کے اندر تو تعارض ہے۔ دیکھیں جواب یہ کہ حدیث باب میں احرقت الماء سے بول مراد نہیں ہے، بلکہ بول کے بعد استنجا مراد ہے، جیسا کہ ہم نے ترجمے میں بھی کہا ہے۔ تو یہاں ماء کا اطلاق ماء حقیقی پر ہوا ہے، لیکن یہ جواب درست نہیں ہے، کیونکہ مسند احمد میں کی ایک حدیث ہے، اسی حدیث میں قد بالا کے الفاظ آ رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں تو لفظ بالا ہے، اور پھر یہاں سے امام ابو داؤد بالا کو جگہ پر احراق کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے کہ حدیث باب یہ طبرانی کی حدیث سے سند کے اعتبار سے ارجح ہے، لہذا اسی کو ترجیح ہوگی۔ باقی اس کی تائید انما الماء من الماء والی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ اس میں منی پر ماء کا اطلاق کیا گیا تو بول پر تو ماء کا اطلاق بطریق اولا جائز ہوگا۔ جب منی پر ماء کا اطلاق کیا گیا تو بول پر ماء کا اطلاق بطریق اولا جائز ہوگا۔ دیکھیں آگے اسی عبارت میں، اسی حدیث کی عبارت میں ایک لفظ آتا ہے الا اریک، فقال یا ابن عباس الا اریک کیف کان یتوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اریک، دیکھیں یہاں ایک سوال ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وضو ابن عباس کو دکھلا رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی صحابی رسول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات و افعال دیکھنے کا شوق رکھتے تھے، بھلا انہوں نے خود یہ کیسے نہیں دیکھا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ کہ حضرت علی کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا انوکھا وضو نہ دکھاؤں جس میں عام طور پر کیے جانے والے وضو سے کچھ زائد باتیں پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے الا اوری کا کہا ہے۔ آگے ایک لفظ ہے ثم القم ابہامیہ، ثم القم ابہامیہ ما اقبل من اذنیہ ثم الثانیۃ ثم الثالثۃ، یہ عبارت ہے ثم القم ابہامیہ۔ دیکھیے ذرا یہ حدیث کے الفاظ کس کا مستدل ہیں، اس سے پہلے ایک مقدمہ ذرا سمجھ لیجئے۔ دیکھیں کانوں کے وظیفے کے بارے میں اختلاف ہے، جمہور کے ہاں کانوں کا وظیفہ مسح ہے، اسحاق بن راہوائے کے ہاں ظاہر و باطن دونوں کا مسح ہے، لیکن باطن کا مسح غسل وجہین کے ساتھ ہے اور ظاہر کا مسح رأس کے ساتھ ہے۔ اور اس میں تیسرا مذہب امام شافعی علیہ رحمہ کا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کانوں کے ظاہر کا مسح
اور باطن کا ظاہر کا مسح ہوگا اور باطن کا غسل ہوگا، لیکن یہ دونوں فعل مسح رأس کے ساتھ ہوں گے، یعنی مسح بھی اسی وقت جب مسح راس کریں گے تو مسح راس کے ساتھ کانوں کے ظاہر کا مسح اور اس کے باطن کا غسل یہ اسی وقت کیا جائے گا۔ اب یہ حدیث اسحاق بن راہویہ کا مستدل ہے یا امام شعبی کا مستدل ہے؟ دیکھیں صاحب بذل کا کہنا ہے کہ یہ اسحاق بن راہویہ کا مستدل بن سکتی ہے، نہ کہ امام شعبی کی، کیونکہ یہاں مسح اذنین کا ذکر غسل وجہ کے ساتھ ہے، جبکہ امام شعبی کے ہاں مسح الغاز کے بعد کانوں کے مسح اور غسل کا حکم ہے۔ اور امام طحاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ امام شعبی کا مستدل ہے، کیونکہ اس میں مبالغہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے 3 مرتبہ کانوں کے اندر انگوٹھے سے مسح کیا، اور مسح جب اتنی کثرت سے ہو تو اس کی جو حدیں ہوتی ہیں وہ غسل کے ساتھ مل جاتی ہیں، تو جمہور نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جبکہ امام ترمذی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ لا ادری، میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ جزاک اللہ، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔